بعد آ جاتا ہے جو ہم ایک جنرل ڈیفینیشن لیتے ہیں کہ جنرل ڈیفینیشن ہم کیا لکھ دیتے ہیں. لا از اے سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن میڈ بائی دا لیجسلیٹو اتھارٹی اینڈ امپوزڈ بائی گورنمنٹ ود ان اے سوسائٹی. اب لا از دا سیٹ آف رولز، ایک سیٹ آف رولز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ریگولیشن وہ ہے جس کی تحت آپ کے ادارے چلتے ہیں کہ کس طرح آپ کا یہ ادارہ کام کرے گا، کس طرح یہ چلے گا. میڈ بائی دا لیجسلیٹو اتھارٹی. لیجسلیٹو اتھارٹی کا ذکر میں نے یہاں پہ کیوں کیا ہے؟ لیجسلیٹو اتھارٹی کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ہم آج کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں کنگز تو ہے نہیں، وہ تو ہے نہیں، تو لیجسلیٹو باڈی جو آپ کی اسمبلی ہے وہ اس سے وہ ہوتی ہے، پاس ہوتی ہے اینڈ امپورس بائی دا گورنمنٹ. اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جو بھی گورنمنٹ ہو، لائک سپوز اس حکومت نے کوئی قانون بنا لیا، اگلا حکومت آئے گا وہ بھی اس کو امپورس کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار پچھلے حکومت کا قانون ہے میں امپورس نہیں کرتا. تو گورنمنٹ کی بات ہوئی تھی، سیم گورنمنٹ یا مخصوص اسپیسیفک گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. اینڈ امپورس بائی دا گورنمنٹ ود ان اے سوسائٹی. اب ود ان اے سوسائٹی کی بات میں نے کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ وی ہیو ڈفرنٹ ٹیریٹریز، کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹیریٹریز ہیں نا، اس کی بات ہم کرتے ہیں. تو اس لیے اب کلاسیفیکیشن آف لا کی طرف ہم آتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن آف لا کیا ہے نا. سب سے جو پہلا ہے وہ ہم کہتے ہیں نیچرل لا. نیچرل لا کو مورل لا بھی کہتے ہیں اور اس کو نیچرل لا بھی کہتے ہیں. اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں ایک تو آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ آتے ہیں نا، کہ یا پھر پریو کر رہتے ہیں کہ ہم مورل لا کو الگ لے لیتے ہیں. ابھی آپ سے جو نیچرل لا ہے اس کو کر لینا. تو سب سے پہلے نیچرل لا. نیچرل لا کس کو کہتے ہیں؟ نیچرل لا آپ کے پاس جو گاڈ کے قوانین ہیں نا، جو اوپر سے آئے ہوئے قوانین ہیں، گاڈ میڈ جو لاز ہے نا. اب یہ گاڈ میڈ لاز میں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس چیز سے بالکل بھی وہ نہیں ہونا، کیا کہتے ہیں، کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ ہر مذہب کے پاس گاڈ کے وہ ہوتے ہیں نا. تو بینگ اسٹوڈنٹ، بینگ اے اسکالر، ہم صرف اس بیس میں نہیں پڑھیں گے کہ کون سے گاڈس کے ہیں کون سے نہیں ہے. بس جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اوپر سے آئے ہوئے وہ ہے، وہ سب لائک ہندوؤں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس جو بھی ہے نا، اس کو ہم نیچرل لا کہتے ہیں کہ جو گاڈ کی طرف سے، شکریہ مرجان، امپوزڈ بائی گاڈ. جی یہ سب کچھ جو ہوگا نا، یہ آپ کے لیے آپ کے پاس آ گیا کہ گاڈ میڈ لا جو اس کو ہم نیچرل لا بولتے ہیں، جو ایک ریلیجنس کے ساتھ آتے ہیں، اس کے ساتھ آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مورل لاز. مورل لاز یہ جو آپ کی سوسائٹی اپنے لیے اپنی جو لائف ہے، سوسائٹی سوشل لائف میں یا سوسائٹی میں رہنے کے لیے کچھ چیزیں بناتی ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مورلز. اب یہ مورال کہاں سے وہ ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں؟ یہ ہیومن ایوولوشن کا حصہ ہے. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھا، اپنے جو چیزوں سے سیکھا، اپنے جو مسائل ہیں ان سے سیکھتا رہا. تو اسے لگا کہ یہ چیز میرے کام میں، یہ چیز میرے کام میں نہیں ہے، وہ چیز اس کی زندگی کا حصہ بنتی گئی. اسی کو ہم کہتے تھے کہ یہ اس کی جو مورل اور ایتھکس وغیرہ ہے، اس سے جو لا نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مورل لا، جو انسان ہیومن ایتھکس اور اس سے نکلتی ہے. اس کے بعد آتا ہے اسپیشل لا. اسپیشل لا وہ ہوتے ہیں نا جو سب پہ اپلائی نہیں ہوتے، ایک خاص مائنارٹی پہ اپلائیڈ ہوتے ہیں. مائنارٹی ڈزنٹ مین کہ یہاں پہ میں جو ریلیجس مائنارٹی ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، بلکہ خاص لوگوں پہ کچھ لاز ہوتی ہیں جو وہ ہوتی ہے. لیٹ می گیو یو ایگزامپل. اگر کوئی عام بندہ قتل کرے تو ہی ول بی جیلڈ، لیکن اگر کوئی ایمبیسڈر قتل کر لے تو ایمبیسڈر رائٹ کے مطابق اسے جیل نہیں ہوگی، بلکہ اسے نکالا جائے گا اور اسے بار کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک خاص قسم کی امیونٹی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو رولز ہے نا یہ اس میں بنائی ہوتی ہے. لائک کبھی کبھی پاکستان میں مائنارٹیز کے لیے رول ہے نا کہ آپ شراب پینا جائز ہے، بٹ ناٹ فار یو، ناٹ فار می، بٹ اے کرسچن اور ہندو ان پاکستان وہ اس کو پی سکتا ہے. اگر اس کو پیتے ہوئے کسی نے پکڑ بھی لیا تو اسے سزا نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ شراب از لیگل فار ہم، ناٹ فار یو، فار می. سو یہ اسپیشل لا ہوتی ہے نا کہ ایک خاص لوگوں کے لیے، ایک خاص اس کے لیے ہوتی ہے. پھر آتی ہے ٹیکنیکل لا. ٹیکنیکل لا وہی لاز ہے جو
جو کیمسٹری کے لاز ہیں، فزکس کے لاز ہیں یا یونیورسل لاز ہیں، جن کے تھرو آپ کی سوسائٹی یا آپ کا جو یونیورسل سسٹم چلتا ہے یا آپ کی جو چیزیں بنتی ہے. نیچرل لا شاہ زیب خان. اس کے علاوہ ایک تھا مورل لا، پھر اسپیشل لا تھا. سو یہ ہوتا ہے ٹیکنیکل لا نا. سو جو پریکٹیکل فیلڈ ہے اس میں سے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا اس کو ہم ٹیکنیکل لاز بولتے ہیں. لائک آپ ایک کوئی چیز بناتے ہو، انوینٹ کرتے ہو، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، تو آپ اسی طریقہ کار سے جو بھی جائے گا وہ چیز انوینٹ کرے گا نا. تو یہ قسم کی لا بن جاتی ہے. جس طرح آپ کو فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں مختلف لاز پڑھائے جاتے تھے، انہیں ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل لاز. اب آتے ہیں سیول لا. سلمنٹ کے مطابق اٹ از لا آف اسٹیٹ، مین لا آف دا لینڈ. لا آف دا اسٹیٹ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لا آف دا لینڈ. جو وہ ہوتا ہے نا جو آپ کی زمینوں کے اس کے ساتھ آپ کا جڑا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کی جائیدادیں وغیرہ ہوتی ہیں یا جو زمینیں ہوتی ہیں، ان پہ ریاست میں لوگوں کے بیچ جب وہ ہوتا ہے نا ایک چیز پہ دعویٰ آ جاتا ہے، تضاد، انہی مسائل کے حل کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. سو ٹیکنیکل لا از لا. سمین وزیر جیسے فزکس میں لاز استعمال ہوتے ہیں، کوانٹم فزکس میں لاز استعمال ہوتے ہیں، پریکٹیکل لاز جو ہم عام لائف میں استعمال کرتے ہیں نا اس کو ٹیکنیکل لاز کہتے ہیں. شکریہ مرجان. مورل لاز. سو شکریہ مرجان. مورل لاز آر دوز لاز جو ہیومن ایوولوشن کے ساتھ ہیومن سوسائٹی نے خود اپنے لیے بنائی ہے. لائک ہیومن سوسائٹی نے یہ کہا تھا کہ یہ چیز میں نے اس طرح کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے تو میرا ایڈوانٹیج ہوگا. اگر ہمارے بیچ گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ ان کے بیچ دونوں کے پاس جاؤ اور دونوں کو اس بات پہ مناؤ کہ فیصلہ کر لیں. اب یہ آپ کے مورل لا بن گئے. کسٹم بھی اسی کو کہتے ہیں. اور جو مورل لاز یہ کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کے بیچ وہ کر لو. یہ جو ہیومن ایتھکس ہے، مورالز ہے نا، اسی کو جب ہم وہ کرتے ہیں نا تو اسی کو ہم وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایتھیکل لا یا مورل لا کہتے ہیں نا. سو اس کے بعد اسپیشل لا کا دوبارہ بتائیں شاہ زیب خان. اسپیشل لا از لا جو ایک خاص مائنارٹی، ایک خاص طبقے کے لیے بنی ہوتی ہے. اٹ از ناٹ فار، سمپل سی بات ہے. جو لا کو ہم کہتے ہیں کہ لا از فار ایوری ون، اسپیشل لا از ناٹ فار ایوری ون. وہ ایک خاص لوگوں کے لیے ایک خاص طرح سے بنتی ہے. ایک ہی سوسائٹی میں ایک ہی بندہ، کچھ ایسے گروپ ہوتے ہیں جن کو ایک خاص وہ ملتی ہے نا، اس کو اسپیشل لا بولتے ہیں. سو اس کے بعد آ جاتی ہے آپ پاس جو کرمنل لا ہے. کرمنل اصل میں کرائم کیا ہے نا، اگر آپ سوسائٹی کو نقصان دینے کے لیے کچھ بھی کرو گے یا آپ سوشل آرڈر کو کسی بھی طرح سے خراب کرنے کی کوشش کرو گے، ویدر بائی وائلیٹنگ روڈ سگنل اور کلنگ سم ون، اب جس بھی طرح سے سوشل آرڈر کو ریپلیس کرنے کو یا ڈس آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش کرو گے وہ کرائم ہوگا. اور انہی کرائم کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس کرمنل لا ہے کہ وہ آپ کو کرمنل لا میں پکڑے گی اور کرمنل لا میں آپ کو وہ کرے گی. سو مورل اور لا میں یہ فرق ہے کہ جو مورالٹی ہوتی ہے وہ انفورس نہیں ہوتی. آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ نہ بولو. اگر آپ جھوٹ بولتے ہو، نعمت اللہ آپ کہتے ہو کہ میرے پاس ایک ویگو تھی، پھر میں نے وہ بیچ دی، پھر میں نے پیسے ایک دوست کو ایسے دے دیے، یہ آپ کا اپنا جھوٹ ہے. مورلی اٹ از ناٹ رائٹ. بٹ قانون آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بول دیا، آپ نے کیوں اپنے دوست کے سامنے نمبر بنانے کے لیے یہ سب کچھ بول دیا. سو یہی ڈفرنس ہے لا اور اس میں، مورالٹی میں. لیکن اگر اسی کو قانون بنا دیا جائے تب آپ فالو نہیں کرو گے، تب آپ پہ سینکشن لگیں گے. لیکن اگر آپ کہو، آپ آرام سے بیٹھے رہو، نعمت اللہ کسی کو کہہ دو کہ میں جہاز خریدنے جا رہا ہوں، پیسے جمع کر رہا ہوں، میرے پاس ایک گلک ہے وہاں پہ میں روزانہ خرچہ کر کے، اور میرا ایک چچا ہے لندن میں وہ پیسے بھیج رہا ہے. سو مورلی دس از ناٹ گڈ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن اب اسٹیٹ کو کیا کام کہ آپ کو عدالت یہ پکڑے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میرا چچا لندن میں
وہ پیسے بھیج رہا ہے آپ کا چچا تو یہاں پہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے. سو آپ جہاز کب خرید رہے ہو, ہمیں کوئی ٹائم دے دو. اب یہ عدالت کا اس سے کوئی وہ تو کوئی واسطہ تو ہے نہیں, لیکن مورلی وہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے نا. یہی ڈفرینس ہے مورالٹی میں اور لا میں, کہ لا میں وہ امپورس ہوتی ہے, وہ اپلائیڈ ہوتی ہے, اس میں اپلائیڈ نہیں ہوتی. سو اگلی بات یہ کہ اٹ واز جوک نعمت اللہ, آپ ایسے نہیں ہو, مجھے پتا ہے نا, یو آر سچ اے گڈ چائلڈ. سو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کہ یہی ڈفرینس ہے نا. افیشل بندہ جھوٹ, ہاں ظاہر سی بات ہے بڑے افیشل جھوٹ بولتے ہیں, لیکن افیشل بندے اگر اپنے افیشل کام میں جھوٹ نہ بولنے, اپنے گھر والی کو جھوٹ بول دے کہ میں یہاں پہ تھا وہاں پہ تھا, تو جتنا بھی افیشل ہو اسٹیٹ کا اس کے ساتھ کیا کام ہے. پھر اگلی چیز جو آ جاتی ہے وہ آپ کے پاس پرائیویٹ لا. اور پرائیویٹ لا وہ لا ہوتی ہے جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کچھ کر لے نا. سو لائک میاں بیوی کا طلاق. اب میاں بیوی کا طلاق یہ ہے نا کہ ان دو لوگوں کا مسئلہ تو ہے, پرائیویٹ لا میں تو آتا ہے نا, ان دونوں کا مسئلہ اسٹیٹ نے حل کرنا ہے, لیکن اسٹیٹ کا ان لوگوں نے کوئی رول نہیں توڑا. ایک زمین پہ کسی کا وہ چل رہا ہے, ایک کہتا ہے یہ میرا دوسرا میرا ہے. اب یہ پرائیویٹ لا میں آ جاتا ہے, لیکن ان لوگوں نے کوئی قانون نہیں توڑا. اور جو دوسری لا آتی ہے, کیا نام ہے یار, میں لکھ لیتا ہوں, میں بول نہیں پا رہا اس پہ. پبلک لا جو آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ ڈائریکٹلی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں بائی وائلیٹنگ سوشل آرڈر, وائلیٹنگ اور بائی ہرٹنگ اینی ادر سٹیزن آف دا سوسائٹی اور دا کنٹری. اس میں یہ ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ ریاست کے ساتھ وہ ہو جاتے ہو. سو حمزہ خان آپ کا سوال کیا تھا؟ حمزہ آپ کا سوال ڈھونڈ رہا ہوں یار. سر کرمنل لا کا دوبارہ بتایا. کرمنل لا کا میں نے آپ بتایا کہ اگر جب کرائم ہو جائے, جب سوشل آرڈر کو آپ چیلنج کرنے کی کوشش کریں, اسے کرائم کہتے ہیں. اب سوشل آرڈر کو آپ کس طرح چیلنج کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائی وائلیٹنگ ٹریفک رولز, بائی وائلیٹنگ جو ٹریفک سگنل ہے اس کو وائلیٹ کرنے سے لے کر قتل کرنے تک یا فساد کرنے تک, یہ سب آپ سوشل آرڈر کو آپ چیلنج کر رہے ہو, اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہو, یہ کرائم ہے. اس میں اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہے, بنیادی انٹرسٹ ہے نا. سو یہی چیز ہے نا, جب اسی کو کرائم کہتے ہیں اور اسی کو ڈیل کرنا جو ہے وہ کرمنل لا کا حصہ ہے. کس چیز کا کیا پتہ چلے گا کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے؟ سو جو ملکی جہاز دیر از اے سینس آف ٹوٹیلٹی. آپ اس کو ہیومن ایوولوشن میں ہمیں اندازہ ہے ان چیزوں کا, جو ہم سے ہمارے انسیسٹرز ہیں, ہیومن بینگ جو ہمارے انسیسٹرز ہیں, ان لوگوں نے ان چیز کا ایکسپیرینس کیا تھا کہ آپ جھوٹ بولو گے تو لوگوں کے تو آپ کا نقصان ہوگا, آپ چغلی کرو گے تو دو بندے لڑ پڑیں گے, تو اب چغلی کا نام مورال جو ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایکسپیرینس ہو چکے ہیں اور ہم نے اسے یوٹیلائز کیا ہوا, یوٹیلائز کرنے کے بعد ہمیں اس کا رزلٹ نکلا ہے. سو یہ جہاز صاحب تو ہمیں اس لیے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیز رائٹ ہے یہ رانگ ہے نا. سو ایتھیکلی مورلی یہی چیز ہے. سو سیول لا, پرائیویٹ لا کو سیول لا ہی بولتے ہیں. جی سر. سر اوپر لطیف نے ایک وہ کیا تھا میسج, تو اس میں کہا تھا کہ بلیوس ٹریننگ ٹو دی ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. سر تو ایک چیز میرے لیے رائٹ ہو سکتی ہے, کسی اور کے لیے رانگ ہو سکتی ہے, تو ہم کس طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے رائٹ ہو سکتی ہے, اور کے لیے رانگ ہو سکتی ہے. اب آپ اور اس کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کو سوشلی ایک بار یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ سوسائٹی پہ اس کے کیا اثر پڑیں گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں گے. آپ کو بھی اگنور کر لیں گے, اس کو بھی اگنور کر لیں گے. اب اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کچھ ایسے اختیار مل جائے جس سے سوسائٹی کو یا سوشل آرڈر کو جتنا بھی نقصان پہنچے, مجھے کوئی مقصد نہیں ہے اس سے, تو یہ اجازت تو آپ کو نہیں دی جا سکتی, اس لیے کہ آپ کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ چیز رائٹ ہے وہ چیز رانگ ہے. تو مورالٹی میں بالکل یہی سوال اٹھتا ہے, لیکن اب آپ کے پاس اپلائیڈ مورالٹی بھی تو ہے. اپلائیڈ مورالٹی یہی مورالٹی ہے کہ آپ نے اسے چیک کر لیا, آپ نے اسے جان لیا, اس کے بعد
सोसाइटी में वो अप्लाइड होगी, सोसाइटी के लोग इसे समझने लगे. जैसे मैंने आपको बता दिया कि दो लोगों को लड़ाना आपस में, दो लोगों में चुगली करना, ऐसी बात करना कि वो लोग लड़ जाए आपस में. अब आपके लिए अगर ये चीज राइट है ना, तो ये आपका अपना मसला है. हमें तो इसे यूटिलाइज करना होगा. और जेरमी पेंथम वाले जो टोटलिटी का प्रिंसिपल है वो इस पे अप्लाई करना होगा. अगर उस पे अप्लाई कर लेना तो जाहिर सी बात है हम जो माइनॉरिटी के थॉट्स हैं उसको तो वो नहीं कर सकते. सो इसमें ये चीज आ जाती है. स्टेट को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन स्टेट आपको इग्नोर नहीं करेगा. औरंगजेब खान स्टेट इज द पावर, तो वो आपको पकड़ लेगा. सिंपल सी बात है. जी समीन वजीर, आपको इसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं लेकिन ये प्राइवेट लॉ है. इसमें स्टेट डायरेक्टली कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, न डायरेक्टली उसके जो आर्डर है या उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जाता. तो आप इसको मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं. इसके बाद आ जाती है कि ये जो लाज है हमारे पास, बाकी लाज आपने खुद पढ़ने हैं कि कौन कौन से लाज हैं और कौन कौन से वो. अब हम आ जाते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ, कि एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा ना. सो सबसे पहले जो एडवांटेज है लॉ का वो है कि सर्टेनिटी. ये एडवांटेज है सबसे पहले. सर्टेनिटी क्या है, किस तरह सर्टेन करती है लॉ? हमें ये सर्टेनिटी देती है कि हम इस सोसाइटी में एज अ गुड सिटीजन, एज अ प्रोटेक्टेड सिटीजन, एज अ सिक्योर्ड सिटीजन रह सकते हैं. अगर हमारे पास लॉ नहीं होगी, जिस तरह मैंने अरिस्टोटल की आपको बात कोट करके दी थी, तो हमारे पास इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी. मैंने सुबह मिसाल दी थी उनको अगले सेक्शन में, ए सेक्शन या बी सेक्शन, ए सेक्शन वालों को, कि आप 1 करोड़ रुपए लेते हो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई. आप 4 भाई हो, 4 भाई 10 साल में 1 करोड़ रुपए बचत कर लेते हो अपने घर के खर्चों से. और आप चारों में से एक भाई जाके जमीन का सौदा कर ले और 1 करोड़ रुपए दे दे. अब अगर आपके पास एक मजबूत कानून नहीं होगा, एक मजबूत लॉ नहीं होगी, एक सर्टेनिटी नहीं होगी, एक श्योरिटी नहीं होगी, यू विल नेवर गिव 1 करोड़ रुपीज जो आपकी 4 भाइयों की कमाई है, कि आप एक घर ले लें जस्ट एक ही पेपर जो आपको स्टाम्प पेपर दिया जाता है उसकी श्योरिटी पे. लेकिन आप ये कर लेते हो. क्यों कर लेते हो? सिर्फ उस स्टाम्प पेपर को आप इतनी वैल्यू क्यों दे देते हो? इसलिए दे देते हो कि यू नो के एक पीछे से एक सिस्टम मौजूद है. कल को अगर ये बंदा मुझसे बदमाशी करके या दोबारा कब्जा करने की कोशिश करेगा, मैंने और इसने एक एग्रीमेंट किया था, एक कन्वेंशनल लॉ के थ्रू, एक कन्वेंशनल एग्रीमेंट के थ्रू या उसके थ्रू हमने ये काम किया था ना. तो यही सर्टेनिटी होती है कि आप 1 करोड़ रुपए उठा के जाते हो और 1 करोड़ रुपए बगैर सोचे समझे दे देते हो. वहां से जस्ट एक कागज लेके उसको कह देते हो कि 2 महीने बाद आपने अपना घर खाली करना है. 2 महीने उसे एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हो. आपको ये सर्टेनिटी किसने दी? आपको ये सर्टेनिटी जो है ये आपको दी लॉ ने. ये कौन देता है आपको ये सर्टेनिटी? ये सर्टेनिटी आपको लॉ देती है. अगर लॉ होगी, अगर डिसिप्लिन होगा, तभी ये कुछ पॉसिबल होगा. अदरवाइज ह्यूमन सोसाइटी में जहाँ पे हर कोई अपने इंटरेस्ट को देखता है, यहाँ पे ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकती थी. इसकी पॉसिबिलिटी यकीनी बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास लॉ होना चाहिए. अब इसके बाद आ जाता है कि जो एक और चीज है वो आता है इसका यूनिफॉर्मेलिटी. यूनिफॉर्मेलिटी क्या है? कि लॉ, एक तो लॉ इज फॉर ऑल. हम कहते हैं कि लॉ इज फॉर ऑल. लॉ सबको एक तरह से ट्रीट करती है. जब एक लॉ बनती है वो रियासत के अंदर मौजूद सब लोगों पे अप्लाई होती है. सो यही इसका अलग एडवांटेज है कि उसमें ये डिफरेंसेस नहीं है कि आप किसके बेटे हो या आप क्या हो. वो अलग बात है कि आप फिर किस तरह इस लॉ को प्रैक्टिकल बनाते हुए क्या क्या एडवांटेज ले लेते हो. लेकिन जो लॉ होती है, लॉ बुक होती है, उसमें एटलीस्ट यू आर इक्वल सिटीजन, और जो लॉ है ना वो आप पे इक्वली अप्लाई होती है. फिर उसके बाद आते हैं रिलायबल. सो रिलायबिलिटी है जी.
سر جس طرح آپ نے ابھی آپ بات کی تو اس میں پھر ہم یونیورسلٹی اور یونیفارمٹی میں کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ یونیورسلٹی کی ہم اگر بات کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح اللہ تو ہے نہیں جو ہم پوری دنیا پہ اپلائی کر رکھے اس پہ اپلائی کر لیں نا، تو اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے ہے نا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکویلٹی ہے، یونیفارملٹی ہے، کہ آپ جس ریاست میں یا جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو قانون ہے، آپ انٹرنیشنل لا کے بارے میں آپ یونیورسلٹی کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر 5-10 ملک انٹرنیشنل لا پہ سائن نہ کر لیں تو وہ بھی یونیورسل نہ بن گیا. یونیورسلٹی کے بارے میں تب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک چیز آپ اپلائی کرتے ہو نا، تو پوری دنیا میں تو آپ اپلائی کر نہیں سکتے. آپ نے اپنے خطے میں ایون امریکن لاز کی ناٹ بی امریکن دا موسٹ پاورفل آف دا ورلڈ کین ناٹ اپلائی دیئر رولز ایوری ویئر. تو ہر جگہ کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں. تو یونیورسلٹی کا جو یہاں پہ وہ ہوگا، ہم یہاں پہ 3 ورڈ یوز کر سکتے ہیں: یونیفارملٹی، ایکویلٹی، امپارشلٹی. یہ 3 ورڈ یوز کر سکتے ہیں. امپارشلٹی، ایکویلٹی، یونیفارملٹی، آپ یہ تینوں یوز کر سکتے ہیں. آپ ان میں سے 2 یوز کر سکتے ہو، آپ ان میں سے 1 یوز کر سکتے ہو، آپ جو بھی یوز کر سکتے ہو. ہاں، آپ ان کے حساب سے کوئی اور ورڈ لا سکتے ہو، لیکن جو ان کے حساب سے آپ یونیورسلٹی کا جو ورڈ ہوگا وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا. سو ریلائبلٹی، نیچرل لا میں تو ہم یونیورسٹی لے کے آ سکتے ہیں سر. کس میں؟ یونیورسل لا میں، نیچرل لا میں، سوری، نیچرل لا میں. یا سر. سو آپ یہاں پہ یونیورسل نیچرلٹی لا سکتے ہیں سر. یونیورسل، آپ یہاں پہ آپ یونیورسل سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتا دو. سر یہ یونیورسل جو لا ہے سر، جو امپوزڈ بائی گاڈ ہے سر، اسے نیچرل لا کہتے ہیں. ہاں نا سر. تو اس میں تو ہم یہاں پہ یونیورسلٹی کنسیپٹ لا سکتے ہیں سر. یونیورسلٹی کا وہ جو ہے وہ آپ ایک وہ جب پورے سماج پہ، پوری دنیا پہ، پوری یونیورس پہ اپلائی کرتے ہو. یہاں پہ میں نے بات کی یونیفارملٹی، کہ جب آپ ایک لا بناتے ہو وہ سب کے لیے ایک ہوتی ہے اس خطے میں. اب یہاں پہ انہوں نے بات کی کہ یونیورسلٹی، تو اب مکمل یونیورس پہ آپ کی لا تو اپلائی ہو نہیں رہی، تو آپ کس طرح سے یہ وہ کرتے ہو نا، وہ اور چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہو. صحیح ہے پھر اس سر. کے بعد ہاں جی بولو. اس کے بعد ریلائبل. ریلائبل اس طرح ہے کہ آپ کو آپ ایون ایٹ لیسٹ لا پہ آپ یہ ریلائی کر سکتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی غلط ڈیسیشن نہیں ہوگا. وہ اس لیے بھی کہ آپ کے جو پریسیڈنٹ سسٹم ہے نا، کہ آپ کہ وہ آپ کو یہ انشور کراتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو وداؤٹ لا ہوگا یا اباؤ لا ہوگا. اگر کبھی کبھی جج بھی کوشش کرے گا نا کہ آپ کے ساتھ اگر جج بھی فائسٹ ہونے کی کوشش کرے گا نا، تو آن دا بیسس آف پریسیڈنٹس جو پرانے ڈیسیشنز آپ کے ہیں ان کے تھرو آپ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ یار یو کین ناٹ ڈو دس. سو اسی طرح ایک ریلائبل سورس ہے، آپ اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. آپ کوئی چیز جس طرح اکشے کمار کی ایک مووی ہے کہ جس طرح بھی ہمارا جولے LB2 میں جب اکشے کمار کہتا ہے کہ ہمارے نظام میں ہزار خامیاں سے، لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو عدالت میں دیکھوں گا. یہی لوگوں کا عدالت پہ ریلائبلٹی ہے کہ عدالت ریلائبل ہے، جس میں لوگوں کو جی یار پلیز آپ لوگ سوال اس میں پوچھا کریں یار. سو پروٹیکشن فرام ایرر. پروٹیکشن فرام ایرر کس طرح ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ججز آپ کی لا کو موڑ نہیں کر سکتے. ایک تو لا از اوپن فار آل، سب کو پتا ہوتا ہے. لا کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ سرکار نے نہیں رکھی. جو قانون بنایا پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ قانون ہے ہمارے پاس. اب یہ کہ جج اس کو موڑ نہیں کر سکتا. جج جب اس کو موڑ نہیں کر سکتا تو یہ پروٹیکشن آف ایرر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب جو نیا نظام آیا ہوا ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اس میں ایک بادشاہ نے یا ایک کنگ اٹھ کے لا نہیں بناتا یا لا امپوز نہیں کرتا، بلکہ ایک مختلف مائنڈز مل کے، مختلف ریپرزینٹیٹیو مل کے، لیجسلیٹو باڈی جو ہماری ہوتی ہے، پارلیمنٹس وغیرہ، وہ لا بناتے ہیں. تو اس میں اچھی خاصی امکان یہی ہوتی ہے نا کہ وہ جو آپ کی لا ہے نا، وہ جو ایرر آپ کے لا میں ایرر نا کم سے کم ہوں گے، اور اس میں ایگریمنٹ زیادہ ہوں گے اور ایرر کم ہوں گے. اسٹل دیر از اے چانس آف ایرر، بٹ
بٹ اس حساب سے نہیں ہو سکتا جتنا ہمارے پاس پہلے تھا یا ججمنٹ لا میں ہمارے پاس ہوتا ہے یا اس میں ہوتا ہے. اب آ جاتا ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف, ڈی میرٹس کی طرف. سب سے پہلے ریجڈٹی, کہ ریجڈ ہے. Ideal legal system need to change according to circumstances and needs of people, but of rigidity of law, it can't be flexible enough to change with the changing of time. So کیا ہے نا کہ لا کو ایک وقت کے ساتھ اور وقت کی ڈیمانڈ کے ساتھ چینج ہونا چاہیے, لیکن وہ چینج نہیں ہو پاتی. رات میں فیس بک پہ ایک توقیر کے ساتھ یہ ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہر جنریشن اپنے ساتھ اپنے ایشوز لاتی ہے اور ہر جنریشن اپنے ساتھ اپنے سولوشنز لاتی ہے. تو اب آپ کو جنریشن ٹو جنریشن آپ کو 10 سال اور 5 سال لوگوں کو دیکھنا ہوگا, اپڈیٹ رکھنا ہوگا. آپ کی لا جب اپڈیٹ نہیں ہوگی تو اس میں ریجڈٹی آئے گی. جب وہ ریجڈ ہوگی تو وہ یہ سارے ڈس ایڈوانٹیجز ہوگا, اس کا کام اتنا بہتر نہیں ہوگا. تو یہی چیز ہے کہ لا کو ریجڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن لا ریجڈ ہے بدقسمتی سے. ایک ہی لا ہوتی ہے جو مختلف ٹائم سے, جس طرح بھی ریسنٹلی ابھی ایک ادریس خٹک کا کیس آیا ہے, اس پہ جو کیس لگایا گیا وہ 1923 کا ایک برٹش قانون ہے, اس کے ساتھ کیس بنا دیا گیا. اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے ایک چیز وہ کرتے ہو نا کہ لا اپڈیٹ نہیں ہو پاتی, لا اپڈیٹ نہیں ہو پاتی مختلف چیزوں کی وجہ سے, مختلف اس کی وجہ سے, مختلف وجوہات کی وجہ سے, جو اسے ریجڈ بناتی ہے, جو اس کو سخت بناتی ہے. تو یہی چیز اس کے ایک ڈس ایڈوانٹیجز میں آتی ہے. جو دوسری ڈس ایڈوانٹیجز اس کی آتی ہے وہ آ جاتی ہے کہ ججمنٹ لا, کہ آپ کے جج جو ہے وہ لا بنا دیتے ہیں. جج کس طرح لا بنا دیتے ہیں, کبھی کبھی لا نہیں ہوتا تو جج اپنی طرف سے کوئی ڈیسیشن کر دیتے ہیں. اب میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سنگل مائنڈ کانٹ ڈیسائیڈ, ایک مائنڈ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. سو یہی چیز پھر مسئلہ بنا دیتی ہے کہ ایک ہی مائنڈ اٹھ کے وہ بنا دیتا ہے, اور آپ کا لیجسلیٹو باڈی کبھی کبھی اتنا سست ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ ہوتا ہے ٹائم ویسٹنگ, ٹائم اینڈ منی ویسٹنگ. ٹائم اینڈ منی ویسٹنگ کیا ہے نا کہ بار بار مختلف چیزیں آتی ہیں, مختلف قصے آتے ہیں, اور مختلف طرح سے آپ کے لیگل سسٹم کو سست کیا جاتا ہے. آپ کے جو لائرز ہیں وہ کمپلیکسٹی بھی کہہ سکتے ہو, آپ کے جو لائرز ہیں نا وہ اس کو بہت زیادہ کمپلیکس کرتے جاتے ہیں کیس میں جان ڈالنے کے لیے. کیس میں ڈیفنس لائر کیس میں جان ڈالنے کے لیے خواہ مخواہ کے روڑے اٹکاتا ہے, خواہ مخواہ ادھر ادھر کی چیزیں اٹھاتا ہے, تو مختلف طریقوں سے چیزوں کو لیٹ کرتا ہے. تو یہ ٹائم ویسٹنگ بھی ہو جاتا ہے اور منی ویسٹنگ پروسیس بھی ہے. جو اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ڈس ایڈوانٹیجز آ جاتا ہے وہ اس کا آتا ہے کنزرویٹو نیچر. اس کا نیچر کنزرویٹو ہے. جو جج ہیں, جو آپ کا جج جو آپ اور وکیل جو آپ کا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہی رولز رہیں تاکہ انہیں دوبارہ چینج کرنے کے لیے یا انہیں دوبارہ نئی طرح سے وہ کرنے کے لیے ضرورت نہ پڑے. وہ چاہتے ہیں کہ یہی چیز رہیں. اور جو آپ کا لیگل سسٹم ہے وہ سست ہوتا ہے, لیجسلیٹو باڈی آپ کی سست ہوتی ہے, وہ اسے زیادہ اپڈیٹ کرنے کی یا چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتی. تو یہ کنزرویٹو نیچر جو ہے اس کی الگ ڈی میرٹس میں آتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس کلاس آن لائن ہے اور تو آپ لوگوں کو خود ہی جا کے اس کو وہ کرنا پڑے گا, یا جو پہلے کلاس ہم نے لی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا, بٹ فار یور ریویژن اس کے لیے یہی چیز وہ ہوگی. اب آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہو, یہاں پہ پوچھ لیا کرو. لا اور جورسپوڈنس میں فرق. لا اور جورسپوڈنس میں یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے. جورسپوڈنس وہی ایک پروسیس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں لا کو کور کرنے کے لیے. لا وہ جو لیجسلیٹو باڈی آپ کی کر کے آتی ہے. جورسپوڈنس ایک پورے پروسیس کو, ایک پورے نظام کو جورسپوڈنس ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ایک عدالت میں چیز جائے گی, عدالتیں کس طرح کرتی ہے, پریسیڈنٹ کیا ہوتے ہیں, پورا نظام جو رسپونڈنس ہوتا ہے. اور لا وہی چیز ہوتی ہے نا جو آپ کی لیجسلیٹو باڈی ایک خاص معیار طے کر لیتی ہے, ایک خاص جو سسٹم طے کر لیتی ہے. کمپلیکسٹی حضرت بلال, کمپلیکسٹی یہی ہے کہ
چیزیں کمپلیکس ہوتی رہتی ہیں، اس کی جو باڈی ہے وہ کمپلیکس ہے، وہ اس کو زیادہ چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کمپلیکسٹی میں ہم جو جج اور وکیل ہے، جج چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے، وکیل اسے کمپلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے جسٹ اپنے کیس کو بچانے کے لیے، نئی نئی چیزیں اس میں لے آتا ہے. جس طرح جتنا قابل وکیل ہوگا وہ اتنی کمپلیکسٹیز لائے گا کیس میں، تاکہ کیس کو اتنی زیادہ بہتر طریقے سے وہ نہ کر سکے اور جلدی ختم نہ ہو سکے. تو اسی کو وہ کرتے ہیں کمپلیکس اسٹرکچر. یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. شکریہ مرجان. پرائیویٹ اینڈ پبلک لا. پرائیویٹ لا وہ ہر لا جس میں اسٹیٹ ڈائریکٹلی اسٹیٹ کا جو سوشل آرڈر ہے یا اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کیا گیا ہو، جیسے میاں بیوی کے بیچ مسئلہ، بیٹے اور باپ کے بیچ مسئلہ، اور زمینوں کا ایسا کوئی تنازع جس میں اگر جب تک قتل وغیرہ یا مار پیٹ نہ ہونا تب تک سرکار، یہ سرکاری مسئلہ نہیں ہے، سرکار کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پرائیویٹ لا ہو جاتی ہے جہاں پہ لوگ آپس میں وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دو پارٹیز ہوتی ہیں، دو اشخاص یا دو آرگنائزیشن یا دو ٹرائبز یا دو گروپس جب پارٹی ہوتے ہیں آپس میں ایک چیز پہ وہ ہو رہے ہیں تو یہ پرائیویٹ لا ہوتی ہے. اور پبلک لا جو ہے اس میں اسٹیٹ ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹیٹ کا آرڈر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسٹیٹ ہی آپ کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے، تو یہ پرائیویٹ پبلک لا. سر آپ نے ایڈوانٹیج میں بتایا کہ لا از اوپن فار آل، اور ڈس ایڈوانٹیج میں کہ جج خود سے لا بنا دیتا ہے. آؤ شاہ زیب خان، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایسا کوئی نیا جرم آ جاتا ہے، ایسی کوئی نئی وہ آ جاتی ہے جس کے پاس آپ کے پاس کوئی لا نہیں ہوتی، تو وہاں پہ جج اپنی طرف سے کچھ ڈسیشن دے دیتے ہیں، تو وہ ڈسیشن جب لا بن جاتی ہے اور لیجسلیشن بھی اس کو اٹھا لیتی ہے تو اسے ججمنٹ لا بولتے ہیں. تو اس حساب سے اگر دو بندے آپس میں کوئی لڑائی کر لیں تو انہوں نے سوشل آرڈر کو چیلنج کیا ہے، یہ اب پرائیویٹ لا نہیں ہوگی. دو بندے لڑ رہے ہیں، دو بندے قانون توڑ رہے ہیں، دو بندے سوشل آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہا ہے یا ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، تو یہ تو آپ کا ڈائریکٹ اسٹیٹ کا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ آرڈر جو ہے سیکورٹی کا جو آرڈر ہے یا پیس جو ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. جب اسٹیٹ کے کام میں آپ دخل دو گے تو یہ پرائیویٹ لا نہیں بنے گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر زمین کا تنازع بھی ہے، اگر طلاق کا مسئلہ بھی ہے، وہ تب تک پرائیویٹ لا ہے جب تک اس میں کوئی تشدد یا کوئی غیر قانونی کام نہ ہو. ہمارا جی آپ کو آپ کے جو مسئلے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. آپ اسٹیٹ کے پاس جائیں گے، فریق بنائیں گے، عدالت جائیں گے اور وہاں پہ بیان دیں گے، تو پھر یہ آپ کا وہ بن جائے گا، اسٹیٹ اس میں پھر انوالو ہوگی. لیکن جب آپ وہاں پہ جب اسٹامپ لکھ لو گے، وہاں پہ ایگریمنٹ لکھ لو گے، جب آپ اس ایگریمنٹ کو توڑو گے اب اسٹیٹ اس میں انوالو ہوگا، وہ آپ کے پرائیویٹ لا سے باہر نکل جائے گی بات، کیونکہ اب اسٹیٹ انوالو ہوگی. آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا اور اسٹیٹ اور کورٹ کے پاس لکھ دیا. کورٹ ہوتے ہیں، سول کورٹ اسی لیے ہوتے ہیں، ایون کے جو شادی کے کورٹس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر دیں. لیکن اسٹیٹ کا آرڈر تو آپ نے خراب نہیں کیا ہے نا، تو اسٹیٹ اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا. باقی اسٹیٹ ظاہر سی بات ہے وہ کام تو کرے گی، وہ اگر آپ جائیں گے ان کے پاس تو اسٹیٹ آپ کے جو ایشو ہے اس کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرے گی. زمین وزیر، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اسٹیٹ آرڈر آپ کس طرح سے تسلیم کرتے ہو کہ وہ خراب کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ کسی پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا، تو میں بھی آپ ڈیسائیڈ کیے بغیر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ یہ آرڈر خراب کر رہا ہے. میں بھی وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ زمین اس کی ہو کی طرح سے. تو یہ تب تک جب تک اگر یہ لوگ خون نہ بہائیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور عدالت میں جائے، تو یہ دو لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ہم ابھی سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یار ہر جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ سوشل آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. میں بھی اس کا وہ ٹھیک ہو، دعویٰ ٹھیک ہو، اور اس کا دعوے کے ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں تبھی جا کے عدالت میں کیس بنتا ہے. اور ہم یہ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو بندہ جس پہ وہ ہو رہا ہے، الزام لگ رہا ہے کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس بندے پہ الزام ٹھیک ہے. تو جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا
نعمت اللہ, how can we distinguish the natural law from moral law? moral law وہی ہے جو انسان نے اپنے ethical اور moral بنائے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس طرح رہنا ہے, اس طرح سوشل اسٹرکچر ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہمارے وہ ٹھیک رہے. یہ آپ کی moral law ہوگی. نیچرل لا وہ ہے نا جو آسمانی کتاب یا مذاہب آپ کو بتاتے ہیں, وہ سوسائٹی خود سے نہیں کرتی بلکہ جو آپ کے ریلیجن ہیں وہ آپ کو جب بتا دیتے ہیں, تو یہ ڈفرینس ہے. یار سول لا میں آپ کی جو زمینوں کے حضرت جو آپ کے زمینوں کے کیسز ہیں, جو آپ کے میاں بیوی کے کیسز ہیں, سارے سول لا میں آتے ہیں. زمین وزیر اس پہ کیس چلتے ہیں, یہ ہمارے حل کرنے کی چیز نہیں ہے. اس میں ثبوت ایک طرف سے دونوں طرف سے دینے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد عدالت ڈسائڈ کرتی ہے. تو یہ جس میں سرا نہیں ہوتی کہ آپ دونوں فریقوں کو سنو گے اور اس کے بعد دونوں فریقوں کے بعد جس طرح جو جرگہ ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ, اسی میں جرگے میں دونوں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے پاس جاتے ہیں, دریم جسے پشتوں میں کہتے ہیں, تو وہ یہی چیز ہے نا کہ آپ دریم کرتے ہو, آپ ایک بندے کے پاس جاتے ہو, تو یہاں پہ آپ سرکار کو دریم بنا لیتے ہو. سرکار کے پاس یہ ہے کہ جب آپ سرکار ڈیسیشن دے دیتی ہے تو اس ڈیسیشن کو پھر سرکار کہتے ہیں کہ اب آپ کو مانا ہوگا. زمین وزیر جرگہ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں, لیکن یہ پھر ریاست کی مرضی ہے کہ وہ جرگے کو قانونی شکل دے یا نہ دے. ہمارے یہاں ایٹ لیسٹ جرگے کی بات مان لی جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جرگے کی بات ہم مانا ہے. اگر دونوں فریق ایگری ہیں تو حکومت بھی کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جرگے کی بات مان لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر ایک فریق جرگے کی بات ماننے سے انکار کرے گا دستخط کے بعد تو پھر سرکار اس کو کرے گا. نیچرل لا کیا پورے یار نیچرل لا ایک ہی مذہب کا لا جو ہوتا ہے وہ پورے مذہب کو کہتا ہوگا کہ آپ اس چیز کو اپلائی کر لو پوری دنیا پہ, لیکن پوری دنیا اپلائی تو نہیں کرتی ہے اس کے اوپر. اپلائی تو ہر لا پوری دنیا پہ ہو سکتا ہے. ہر سوسائٹی کے عصیب اپنے ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ہر سوسائٹی کے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے رہن سہن کا, اس حساب سے ہر سوسائٹی اپنے لیے لا بنا لیتی ہے. ورنہ دنیا کی ہر لا ہر سوسائٹی پہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ کامیاب ہو رہے گی. ایکچولی سر جی جی سر, اگر ہم کنونشنل لا کو دیکھیں سر تو اس میں وہ سر تو کنونشنل لا کورٹ میں ویلیوبل نہیں ہے, مے بی سم ٹائم ہو سر. یار کنونشنل لا کورٹ میں ایکسیپٹیبل ہے اس وجہ سے کہ جب تک اسٹیٹ کا اپنا کوئی وہ نہ ہو, اگر دو بندے آپس میں کوئی زمین کا تنازع ہے اس پہ جا کے ڈیسیشن لے لے تو ریاست کو اس سے کیا مسئلہ ہوگا. تو یہ کنونشنل لا ریاست کے پاس جائے گی, پھر ان لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے ریاست اس کی پابند ہوگی کہ ان دونوں کو یہ چیز منوائے کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیسیشن لیا تھا, اب اس سے ادنا نہیں ہے. ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح غیر قانونی ڈیسیشن ہو جاتے ہیں نا, جو بیسک ایتھکس ہے یا بیسک جو لا ہے ان کے اینٹی لوگ جا رہے ہو, تو وہاں پہ پھر ریاست انکار کر سکتی ہے اپنے اعتراض لگا کے.